آئیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آئیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس بات پر دلیل پیش کر رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی اس بات پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو جو شان عطا فرمائی ہے، یہ شان کی کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے سینہ اطہر پر جو کتاب اتاری ہے، اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزتیں اور شان و شوکت عطا فرمائی ہے، کائنات میں کسی اور کتاب کو یہ شان نہیں ملی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جیسا کہ آپ کا سوال تھا کہ کفار کے ساتھ کفار کا جو انداز تھا، کفار جو اسلام کے خلاف گفتگو کرتے تھے، اس کا انداز قرآن نے کیسا جواب دی جی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان لوگوں کو بتا دیجئے فأتوا بسورۃ من مثلہ کہ یہ اس جیسی کوئی ایک صورت لے آئے، اس کی مثل جو ہے کوئی صورت لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی پھر جواب بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے سارے جتنے بھی تمہارے جو ہے ساتھی ہیں، جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں، سب کو اکٹھا کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو سب کو اکٹھا کر لو اور سارے مل جاؤ اور مل کر جو ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پورا تو دور کی بات ہے کہ تم اس کی مثل ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ حضرت اس کی کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ شاید اللہ کی طرف سے برکت ہے اس کتاب کا خاصہ ہے، ورنہ آپ جس طرح جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ تو بڑے فصیح و بلیغ تھے اور شاعری کے انداز کو بالخصوص سمجھتے تھے۔ میں اس پہ بات کو کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چیلنج دے دیا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جب سورہ کوثر اترتی ہے، سورہ کوثر جب اترتی ہے، اس کا شان نزول آپ نے علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سورت اپنے محبوب پر اتاری تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں ایسا کرو کہ اسے لکھ کر جو ہے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا، وہاں چشمہ کر دو۔ اب وہاں کا اصل میں اس وقت ماحول یہ تھا کہ جہاں کعبۃ اللہ موجود ہے، اسے اہل علاقہ جو ہے تقیہ گاہ بھی سمجھتے تھے، جو جتنے بھی شعراء تھے وہ وہاں پر جاتے، شاعری کرتے اور وہ اپنے اپنے اشعار کو جو ہے وہ جس صورت میں بھی وہ لکھتے تھے، لکھ کر جو ہے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دیتے، فرصت کے لمحات بھی گزارتے جی۔ لوگ پھر جو ہے آتے جاتے لوگوں کی شاعری کو پڑھتے تھے، اس پہ کمنٹ کرتے تھے اور وہ اپنے کمنٹ کا جو ہے وہ اظہار کرتے تھے کہ یہ اس کا کلام ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا کلام آیا اور سورہ کوثر اتاری گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسے جو ہے دیوار کے ساتھ کعبے کی چشمہ کر دو، اب جو بھی آ رہا تھا ہر ایک کی شاعری کے نیچے کمنٹ تھے، لیکن جب سورہ کوثر آئی اور اس وقت جب سورہ کوثر کو انہوں نے دیکھا تو لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام انسان کا نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ کل عرب مل کر بھی اگر جو ہے اس صورت کی ایک مثل ہی لے آئیں، لیکن مثل لانا تو دور کی بات ہے، وہ اس نیچے لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اگر ایک آیت کا ایک سورت کا جو ہے وہ متبادل نہیں لا سکتے تو 666 آیات جو ہیں 6666 ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پاکیزہ کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے چیلنج فرمایا، خود ہی رب کائنات نے چیلنج دیا اور چیلنج دینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ یہ بھی میرا چیلنج ہے کہ تم نہیں لا سکتے اور تم سارے کے سارے چاہے جمع ہو جاؤ، تم سارے جمع ہو کے جتنا مرضی زور لگا لو، تم رب کائنات کے ایک کلام کا، ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر رب کائنات کا اور رب کے رسول کے دین کا کیسے تم مقابلہ کر سکتے؟ تو لہذا اس انداز سے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے، قرآن پاک کی آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا چیلنج کیا ہے اور ہر زمانے میں جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس دور میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس انداز کے معجزے جو ہے دے کر بھیجا کرتا تھا۔ اب آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت جو ہے وہ شعراء کا ایک عروج تھا، شاعری کو عروج دیا گیا ہوا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلام دیا کہ جو قبر میں بھی وہی کلام ہوگا، جو حشر میں بھی وہی کلام ہوگا، جو جنت میں بھی وہی کلام ہوگا۔ اور اس پر آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایسا خوش نصیب یہ چاہتا ہے
کہ جنت کے اندر بھی قرآن پڑھا اور سنا جائے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سب کی خواہش ہے, ہم سب کی طلب ہے, تمنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے, سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اب جنتی علیحدہ ہو جائیں گے, جہنم والے علیحدہ ہو جائیں گے, تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں سب سے پہلی کانفرنس سجائے گا. جنت میں پہلی کانفرنس ہوگی اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ وہ انبیاء جن کو میں نے کتابیں دی تھی, اللہ تبارک و تعالی انہیں فرمائے گا کہ اپنی اپنی کتاب کی تلاوت کرو. تو سارے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی کتابوں کی جو ہے تلاوت کریں گے. آخر میں اللہ فرمائے گا محبوب آپ تشریف لائیے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسند پر تشریف لائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیں گے. اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی خوش قسمت اور خوش بخت صورت ہوگی کہ آقا جس کی آپ تلاوت کرتے ہوں گے. اب سرکار علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ پوچھ رہے ہیں. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اٹھ کے قریب آ گئے پوچھنے کے لیے. تو جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے قریب آئے تو آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جس سورت کی میں تلاوت کرتا ہوں گا, حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام یاسین والقرآن الحکیم. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی تلاوت کرتا ہوں گا. پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اب صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات اس سے بڑھے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں بڑھے گی. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی خود تلاوت فرمائے گا. جنت میں اللہ خود تلاوت فرمائے گا. اب صحابہ کرام سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت سی کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے صحیفے ہیں, کیا ان کی بھی تلاوت اللہ فرمائے گا؟ تو آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ کسی اور کتاب کی تلاوت نہیں فرمائے گا, اللہ صرف اور صرف تلاوت فرمائے گا تو وہ قرآن کی تلاوت فرمائے گا. اب صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ بتائیے کہ وہ کون سی خوش قسمت خوش بخت صورت ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت فرمائے گا؟ آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ وہ 114 صورتوں میں سے شانوں والی مقدر والی وہ صورت کے جس کی رب رحمان تلاوت فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کو الرحمن علم القرآن کہتے ہیں. لہذا یہ وہ صحیفہ ہے کہ جس کی مثل دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے اور جو ہے اگلے جہان میں بھی کوئی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انبیاء علیہ السلام میں سے آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے, اسی طرح سے جو ہے اس تمام اللہ کے صحیفوں اور کتابوں میں سے سب سے زیادہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے سینہ اتر پر اترنے والی کتاب قرآن کو عطا فرمائی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایکسپلین کیا آپ نے. لیکن علامہ صاحب